اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر استخارہ، اللہم خر لی و احتر لی۔ اور اصل استخارہ کا یہ طریقہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعائے استخارہ پڑھی جائے، اور حاضل امرہ کی جگہ اس کام کا نام لیا جائے جس کے کرنے کا ارادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو اللہم خر لی و احتر لی پڑھا کرتے، اور حضرت انس رضی اللہ سے فرمایا، اے انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ طلب خیر کر لیا کرو، اس کے بعد غور کرو جو بات تمہارے دل میں آئے اسی میں بھلائی ہے۔ استخارہ، دعائے استخارہ، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتحلم ولا احلم انت علم الغیوب۔ اللہم انی کنت تحلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی، وان کنت تحلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رزقنی بہ۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی مانگتا ہوں اور قدرت چاہتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے، اور مانگتا ہوں تیرے فضل سے، کیونکہ تو ہی قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، اور تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے، میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام میں، تو تو اس کا میرے لیے فیصلہ فرما دے، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، میرے دین و دنیا اور میرے کام کے انجام میں، تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مقرر کر دے، جس جگہ بھی ہو، پھر مجھ کو اس سے خوش کر دے۔ جیسا کہ اس دعا کے مضمون سے ظاہر ہے کہ استخارہ کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی اور بے علمی کا احساس و اعتراف کرتے ہوئے اپنے علیم کل اور قادر مطلق مالک سے رہنمائی اور مدد چاہتا ہے، اور اپنے معاملہ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو اس کے نزدیک بہتر ہو بس وہی کر دے۔ اس طرح گویا وہ اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، اور جب اس کی یہ دعا دل سے ہو جیسے کہ ہونا چاہیے، تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی رہنمائی اور مدد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔